اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں۔ موٹیو اسلام کی طرف سے آپ کو میرا سلام پہنچے۔ یہ جو موقع آتے ہیں نا شب برات کے، شب قدر کے، یہ بنیادی طور پہ اللہ تعالی کی طرف سے دیا گیا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں ایک چانس دیتے ہیں، پابندی کوئی نہیں، لیکن رب کی طرف سے ایک موقع ملتا ہے کہ چلو تمہیں ایک موقع دیتے ہیں، چلو اپنے آپ کو کلیئر کر لو، تمہیں موقع دیتے ہیں۔ یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا کچھ بھی نہیں، بس آ کے سچے دل سے 2 رکعت نفل پڑھو اور سچے دل سے توبہ کر لو، عرش کا مالک پچھلے سارے ہی معاف کر دے گا۔ ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں۔ لوگوں کو تو شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، سیاستہ کی روایت ہے ترمذی میں۔ پہلے کہتے ہیں کہ سیاستہ سے دکھاؤ، ارے بھائی جب سیاستہ سے مل گئی تو پھر اور کدھر جانا ہے؟ اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے مولا علی کی روایت، اور ذرا ترتیب دیکھیے گا کہ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور امام ترمذی نے پورا باب باندھا ہے۔ پھر بھی تمہاری مرضی ہے بھائی، اگر تم بات کو نہ مانو، لیکن اگر پھر بھی ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی تم شب برات کو اٹھ کے 2 نفل نہ پڑھو، تو بھائی نفل ہم نے پڑھنے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں، نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان معاذ اللہ کوئی وسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو ہم پڑھیں گے۔ ارے بھائی جب دل کرے گا ہم پڑھیں گے، اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے۔ ہم تو خود اس کو نفل کہہ رہے ہیں، اور ہم نے کب اس کو گناہ گار کہا کہ جو عشاء پڑھ کے سو جائے اور صبح اٹھ کے فجر پڑھے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس مس کر دیا ہے اس نے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کی رات تھی، تو حضور میرے بستر میں تھے، اور جب بعد میں نے دیکھا تو پھر حضور نہیں تھے، اور پھر میرے دل میں خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلان طبع ہو گیا ہو۔ فرماتی ہیں کہ میں اٹھی اور باہر گئی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ فرماتی ہیں جب میں وہاں گئی تو حضور فرمانے لگے، اے ابو بکر کی بیٹی، تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی حضور آپ مالک ہیں، اگر آپ کہیں اور جانا چاہیں تو میری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ کہتی ہیں کہ وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا۔ فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشش فرما دے گا۔ یہ وہ رات ہے تو جناب عائشہ نے رات کو تنہائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی، اور سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی۔ اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو کیا بی بی صاحبہ آگے روایت کرتی؟ تو کیا یہ کتابوں میں آتی اور کیا یہ لوگوں کو بتاتی؟ حضرت عائشہ نے روایت کیا، اور مولا علی شیر خدا نے تو کھل کے کہا۔ حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان۔ مولا علی نے تو کھل کے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا۔ ویسے تو رب کریم ہر رات تہجد کے وقت پہلے آسمان پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور لوگوں سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ کیا انداز ہے! مولا علی شیر خدا حدیث روایت کرتے ہیں، کیا رنگ ہے! فرمایا باقی راتوں میں تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے، تھوڑا سا آخری رات کے کچھ حصے میں، لیکن 15ویں شعبان کی رات ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول اجلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا؟
اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ یعنی معافی دینے والا خود کہہ رہا ہے کہ چلو آؤ آؤ ذرا ادھر آؤ، معافی مانگنے میں معاف کرنے آیا ہوں۔ اور پھر رب فرماتا ہے کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ وہ جو درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں، وہ ذرا ایک درخواست شب برات کی رات بھی ذرا دے کے دیکھیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، اور وہ خود نہیں فرما رہے بلکہ نبی پاک کا فرمان نقل کر رہے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بیان نہیں کر رہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے۔ سارے سیٹھوں، نوابوں، جاگیرداروں کے پاس جا جا کے تھک گئے ہو، ایک دن میرے کہنے پر ایک رات، ایک دہاڑی شب برات ذرا لگا کے تو دیکھو۔ تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات ہمیں پیغام دیا کہ جو اولاد مانگے گا رب اسے اولاد دے گا۔ اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا۔ اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا۔ شارحین لکھتے ہیں کہ اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے گا۔ جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ 10 محرم کو نا ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان، وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، لیکن میں منع نہیں کر رہا، قبرستان جائیں، ان دنوں میں بھی جانا چاہیے، سفر میں جائیں، ربیع الاول میں جائیں، قبرستان میں جب دل چاہے تب جائیں، منع نہیں ہے۔ لیکن شب برات والی رات تو خود حضور گئے ہیں نا قبرستان، اور جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیں۔ نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البقیع میں، حضور کیا کرنے گئے؟ امت کی بخشش کے لیے گئے۔ شب برات کی رات لالچی نہ بنے کہ میں نے اپنے لیے رب کریم سے روزی مانگنی ہے، بلکہ پوری امت کے لیے مانگیں۔ مانگتے ہیں اپنے بھائی کے لیے مانگیں، اپنی بہن کے لیے مانگیں، اپنے بیٹے کے لیے مانگیں، اپنی بیٹی کے لیے مانگیں، حضور کی کل امت کے لیے مانگیں۔ یہ مانگنے کی رات ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والیاں کارن کھلا جے دروازہ۔ آئیں اللہ کی بارگاہ میں اور اس رات کو کھل کے اللہ سے مانگیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے صدقے ملک پاکستان پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ لگے بیل کے بٹن کو دبائیں۔ سانسوں نے وفا کی۔ تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔